نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والضحیٰ، حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی۔ ہاں یہ آپ اور میں صرف حضور کی نعت نہیں پڑھتے بلکہ خود خدا بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے۔ منم مدنہ ثنا خان محمد، منم مدنہ ثنا خان محمد، غلام از غلامان محمد، نہ تنہا است جامیوں نعت خاش، ارے خدائے ما ثنا خان محمد۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مگر میرا سورج اس وقت طلوع ہوتا ہے جب سرکار کائنات میرے حجرے میں جلوگر ہوتے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا لگتا ایسے تھا کہ جیسے قرآن کا ورق کھل گیا ہو۔ ہاں تو پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے چوندوی کا چاند چمک رہا ہو۔ تو پھر اعلیٰ حضرت بھی کہہ اٹھے، ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کٹوا لیے تھے، مگر ادھر احد ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو، میرے حضور کی شان یہ ہے۔ صحابہ ادھر میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے، ادھر اپنی گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے۔ ہاں کوچا میں مہکتی ہے یہاں بو میں قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک ہوشے کنعان عرب۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کے جسم کی خوشبو، قمیص کی خوشبو اسی گلی تک رہتی تھی، مگر میرے حضور کی شان یہ ہے میرے کریم آقا بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، حضور کے جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی۔ ہاں توجہ ہے نا یاروں، والا حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں،
ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی حسین ہے۔ اللہ کا ہر نبی حسین ہو کر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی حسین ہو کر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، مگر میرے کریم آقا کی، میرے حضور کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ یہاں خود خدا مصطفیٰ کو دیکھنا، جہاں خود خدا مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا، تو بٹھا کے سامنے یہ کہا میری عرش پر آج عید ہے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے والضحیٰ۔ جب یہ اس آیت کریمہ کا شان ہے، جس کی توجہ ہے کہے ذرا سبحان اللہ۔ یاروں اللہ اکبر۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ میرے کریم آقا پر اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ روکا ہے۔ جب میرے کریم آقا پر کچھ عرصے کے لیے قرآن نازل ہونا رک گیا ہے، تو پھر یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ پر تو اللہ قرآن نازل نہیں کر رہا، آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا ہے۔ تانا دینا شروع کر دیا کہ آپ کا رب آپ سے روٹھ چکا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ میرے کریم آقا ان کے تانوں کو سنتے رہے، تو پھر حضور کو تھوڑا بوجھ محسوس، توجہ ہے نا، حضور کو تھوڑا بوجھ محسوس ہوا۔ تو یہاں بوجھ محسوس ہونے کی دیر تھی، ادھر خدا نے جبریل علیہ السلام کو ان آیات کے ساتھ نبی کریم کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو والضحیٰ، قسم ہے محبوب تیرے دمکتے چمکتے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے، نہ تجھ سے کبھی روٹھا ہے، اور نہ تجھ سے کبھی ناراض ہو سکتا ہے۔ یارو اکثر سوشل میڈیا پر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہاں ہے فیض زمانے پر کہ رسول اللہ کی شان کو کم کر کے بیان کیا جاتا ہے، میرے کریم آقا کی شان میں کمی کی جاتی ہے۔ 1400 سال بعد لوگ پیدا ہو گئے جو آج آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ حضور کو معاذ اللہ دیوار کے پار کی خبر نہیں، حضور معاذ اللہ ہم جیسے بشر ہیں۔ یارو ملا کی باتوں پر کان نہ دھرو، میرے حضور کی شان اعلیٰ ورثہ ہے، حضور بے مثل بے مثال ہے۔ ہاں تو بلال حضرت بھی کہہ اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ہاں یارو تم کہتے ہو معاذ اللہ حضور ہم جیسے ہیں، تو پھر یہاں اعلیٰ حضرت بھی کہہ گئے سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہاتھ بلند کر کے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ان کو بتا دو سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ توجہ ہے نا حاضرین محترم، اب ذرا میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یارو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی، یہ باتیں تھوڑی مشکل ہیں، ہماری چند تقریریں نقطوں پر مبنی ہوتی ہیں، تم نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ یارو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے، 3 صورتوں میں کلام کرتا ہے۔ بولیے کس سے کلام کرتا ہے؟
بشر سے کلام کرتا ہے 3 صورتوں میں. پہلا وحی کے ذریعے، دوسرا جبریل کے ذریعے، تیسرا پردے کے پیچھے سے اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے جبریل کے ذریعے یا تو پھر پردے کے پیچھے سے. اب جب حضور ادھر پہنچے، جب میرے کریم آقا ہاں تو پھر میں کہتا ہوں جہاں جبریل بھی نہ ہو نہیں پردے، جہاں جبریل بھی نہ ہو نہیں پردے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشر بھی ہے اور بشر سے اوپر وہ عالم نور سے بھی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے، اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. مگر میرے کریم آقا جب لامکاں پر پہنچے تب تو جبریل حضور کے قدموں کے نیچے کھڑا تھا، تب تو میرے سرکار اوپر تھے. تب اللہ نے لامکاں سے سارے پردے ہٹا دیے. پھر بتا تو صحیح وہاں خدا تھا یا پھر مصطفیٰ تھا؟ درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے. کیوں ہٹائے؟ بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات. اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے مگر وہی بشر جب نور ہونے کی صورت میں سامنے ہوتا ہے تب اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، تب اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے. ہاں اے بھی سجن واہ واہ تے ہو بھی سجن واہ واہ. یارو حضور کے لباس بشریت کو حضرت خواجہ محمد یار فریدی نے بیان کیا ہے. وہ تو عاشق لوگ، توجہ میری طرف، وہ تو عاشق لوگ تھے نا. لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے. بشر کے رنگ میں، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے. یہ صرف خواجہ صاحب نے نہیں کہا، یہ صرف خواجہ صاحب نے نہیں کہا بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کا چہرہ تھا ہی خود خدا کے نور کا آئینہ تھا. ہاں ای صورت دے اولے او بے صورت آیا، محمد دی صورت دسا کیوں نہ دیکھا. اے حق ہے، اے حق ہے تے پک ہے، نہ شک ہے تے اک ہے. والا کیوں نہ دیکھا، والا کیوں نہ دیکھا. سنیلن ترانی نبی تور والا، سنیلن ترانی نبی تور والا، محمد دے اولے خدا کیوں نہ دیکھا. خدا خواجہ سے فرمیندے بیٹھن خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے. محمد کو ڈہندے دکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد کھیندے. توجہ ہے نا یارو. میرے کریم آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں. جبریل آیا ہے، ایک مقام ایسا آیا ہے کہ جبریل بھی رک گیا ہے. جبریل سے آگے رف رف آ گیا ہے. ایک مقام ایسا آ گیا ہے کہ رف رف بھی رک گیا ہے. رف رف سے آگے مکہ نور آ گیا ہے. حضور اس کے اندر چلے گئے ہیں. اب تینوں سواریاں تو رک گئیں، تینوں سواریاں تو رک گئیں. اب تینوں سواریاں تو رک گئی ہیں. یاروں سدرۃ المنتہا سے، حضرت سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں تک حضور پہنچے کیسے تھے؟ حضور پہنچے کیسے تھے؟ حضور پہنچے کیسے تھے؟ اس موضوع پر 2 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اگر تو حضور نے پہلے سے آگے کے راستے دیکھے نہ ہوتے تو پھر جبریل بھی آ جاتا، رف رف بھی آ جاتا، مکہ نور بھی آ جاتا. تو پھر مان لو، سمجھ لو وہ لامکاں تھا ہی حضور کی حقیقت کا دیس. اے غیب الغیب دے دیسو آیا، اے غیب الغیب دے دیسو آیا، شہر شہادت ڈیرا لایا. اب
دوسری بات یہ ہے، اب دوسری بات بڑی توجہ سے سننا ہے یارو، آپ کسی میزبان کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، وہ میزبان اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاتا ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے نا۔ پھر دیکھنے والے کہتے ہیں یار آنے والا اتنا عظیم تھا کہ وہ میزبان اپنا ہاتھ پکڑ کر خود اس کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ ہاں میرے کریم آقا جب لامکان پر پہنچے وہاں سے آواز یہ آتی ہے کف یا محمد ان ربک یصلی، رک جا یعنی رک جا۔ ہاں جو بلانے والا تھا وہی لے کر جانے والا تھا۔ یارو ہاں دیکھیے، اب مثال دیتا چلا جاؤں، دیکھیے کہ پانی کی مخلوق خشکی پر زندہ نہیں رہ سکتی اور خشکی کی مخلوق پانی پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایگزامپل کے طور پر آپ مچھلی کو پانی سے اٹھا کر زمین پہ رکھ دے، مر جائے گی نا، اس لیے کہ اس کا جہاں یہ نہیں ہے، اس کا جہاں پانی ہے، اس کا جہاں خشکی نہیں ہے، اور آپ جیسے کسی بندے کو اٹھا کر پانی میں ڈبو دو، مر جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا جہاں پانی نہیں ہے، اس کا جہاں خشکی ہے۔ تو پھر اگر حضور ہوتے صرف بشر، اگر حضور ہوتے صرف بشر تو مٹی پر رہ سکتا ہے، مگر شب معراج کریم آقا 18,000 جہانوں کو پار کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ میرے کریم آقا کی شان یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے کہ جیسے حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تھے ویسے حضور لامکان پر پہنچے۔ اب لامکان پر لقائے رکھا، سامنے رب کی ذات تھی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دنا کے تخت پر بٹھا کے کہتا ہے محبوب اب بھی فاصلہ ہے اور قریب ہو جا۔ حضور کیسے قریب ہو گئے، کیا ہوا کیا نہ ہوا، اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں تھی دوئی کی، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ہاں وہی ہے اول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ تو فقان کعبہ قوسین کی تفسیر ہے نا، یہ تو فقان کعبہ کی تفسیر ہے نا کہ جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑنے والے آپس میں ملتے ہیں ویسے ہی حضور اللہ کے قریب چلے گئے تھے۔ ہاں اب خواجہ صاحب کا کلام پڑھتا چلا جاؤں کیونکہ تم ان کے در پر آئے ہو یاروں۔ میرے دادا حضرت شیخ القرآن حضرت پیر مفتی محمد مختار احمد درانی آپ جب مدینے پہنچے، ابھی حضرت آپ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی مدینے پہنچے ہیں، میرے دادا آپ مدینے جب جاتے ہیں حضور کی جالی پاک کے سامنے، وہ عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، حضور کی جالی پاک کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں جیسا کہ خواجہ صاحب نے بھی فرمایا تھا آقا سبا کوٹ مٹھن دے پیرے کو آنکھیں، سبا کوٹ مٹھن دے پیرے کو آنکھیں، اے بلبل کو خود گل بڑے سو کے کائنا، سبا ویندی تا پہیں ویندی تا اوے پہیں، سبا کوٹ مٹھن دے پیرے کو آنکھیں، اے بلبل کو خود گل بڑے سو کے کائنا، خواجہ سیفر میں ننا کاسا نال ساں واللے سو کے کائنا، کوئے کول اگلے پلے سو کے کائنا، تہاڈی سلی جان تے در در مری جان، تہاڈی سلی جان تے در در مری جان، کتی کو پکڑ بت بلے سو کے کائنا، میں تک تک تھکی ہاں میں تک تک گھٹی ہاں، مٹھی نو نگاہیں بھلے سو کے کائنا، سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام،
تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا